میں آپ کو اپنا ای میل ایڈریس دوں, رابطے میں رہیں, نمبر ایکسچینج کریں, اینڈ کیپ آن سرچنگ. صحیح ہے ویسے. ٹھیک ہے میں پڑھ تو لوں گا لیکن مطلب کہ میری لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی میں اگر کلمہ پڑھ لوں گی. بات تو یہ ہے نا کہ بس آج سے میں ارادہ کر لوں کہ ٹھیک ہے میں دوبارہ سے یعنی اسلام کی طرف آ رہا ہوں. لیکن کلمہ تو میں ابھی بھی پڑھ سکتا ہوں. سمجھے نماز میں روز ہی سمجھے یہ کلمات تو ادا ہو ہی جاتے ہیں. میں نہیں کبھی کبھار نماز بھی پڑھتا ہوں. تو اچھا دیکھیں دین میں کوئی جبر نہیں ہے, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. دیر از نتھنگ دیٹ کین کوہرس یو کہ نہیں آپ کریں ہی کریں. ایسے اسلام کو تو ہم خود نہیں مانتے ہیں کسی آدمی کے ایمان کو. لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لک اف دی ایکسیپٹنس از دیر تو انسان پہ بہت سے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں, بہت سے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. یو نو آف بین دیر. میرے لیے بھی مسلمان رہنا کوئی آسان کام نہیں تھا. میں 9/11 کے بعد میں یو کے میں گیا تھا اسی سال, اور جو وہاں پہ حالات تھے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہے تھے, جس طرح سے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ تمہارے دین میں یہ غلطیاں ہیں اور تم وحشی ہو اور جنگلی ہو اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ, اٹس ناٹ ایزی. سو ٹرسٹ می, جہاں پہ آپ ہیں میں اس سے بہت بدتر سچویشن کو دیکھ چکا ہوں. بٹ ڈیپ ڈاؤن دیر کمز اے ٹائم جب انسان اپنی ایگزسٹنس کو کویسچن کرتا ہے, جب انسان کویسچن کرتا ہے کہ سارے سسٹم میں ہو ایم آئی, اگر میرا کوئی مقصد نہیں ہے دین واٹ از دا پوائنٹ آف دس لائف. دیر شوڈ ناٹ بی اینی, آئی مین میری ہر چیز کنٹینجنٹ ہے. دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ نیسسری اپون وچ ایوری تھنگ از کنٹینجنٹ انکلوڈنگ مائی لائف. جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بغیر مقصد کے پیدا کیا گیا ہے, اور یہ کہ کیا تمہیں لوٹ کے میری طرف واپس نہیں آنا ہے. سو دا ریزن میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی انویٹیشن ہے کہ تم نے لوٹ کے میری طرف آنا ہے, اور وہ قرآن میں تو بار بار کہتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ. یہ کتنی بڑی آیت ہے, کہ ایک آیت نہیں ہے 2-3 آیات ہیں کہ اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف, اس کیفیت میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہوا اور تیرا رب تجھ سے راضی ہوا. از دیر اینی تھنگ جو اس راضی نامے کو بیٹر کر سکتی ہے, آؤٹ ڈو کر سکتی ہے. رب کی طرف سے انویٹیشن ہے, رب کی طرف سے دعوت ہے. آل وی سے از کہ ایکسیپٹ اٹ پورے دل کے ساتھ, خلوص کے ساتھ. کویسچنز آر ناٹ اے پرابلم. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وہ کویسچنز کیے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے اور اللہ نے قرآن میں بتایا ہے, اسی لیے بتایا ہے کہ کویسچنز کو ہم مائنڈ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ مائنڈ نہیں کرتے. So this is what I have to say. ٹھیک ہے میں آج سے نیت تو کر لیتا ہوں, لیکن انشاءاللہ کلمہ تب پڑھیں گے جب پوری طرح سارے سوالات کلیئر ہو جائیں گے. نو پرابلم. میں اپنا ای میل ایڈریس پرائیویٹ میں پیچھے میں چھوڑ رہا ہوں. آپ مجھے ای میل بھیجیں, میں انشاءاللہ اپنا نمبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اینڈ انشاءاللہ وی ول ڈو دس جرنی ٹوگیدر لائک بردرس. ٹھیک ہے, بہت جی شکریہ آپ بالکل. کا. تھینک یو نعمان, بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, استقامت دے. انشاءاللہ عزیز بہت جلدی آپ سے بات ہوتی ہے. اللہ حافظ جی, اللہ حافظ. رائٹ, بہت بہت شکریہ اختی, ویلکم آن بورڈ. سوری ہماری گفتگو چل السلام رہی تھی تو علیکم ورحمۃ اللہ میں آپ کو وبرکاتہ. ویلکم نہیں کیسر کہہ سکا بھائی؟ اس وقت. ویلکم آن بورڈ. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سامعین کو بھی میری طرف سے سلام. کیسر بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ کچھ رہی سمجھ ہے؟ نہیں آ رہی ہے ہے. سوری. آڈینس آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی آڈینس ہے. چلیں آپ کی طرف سے شاید کوئی تھوڑا سا پرابلم ہو. اچھا جیمی صاحب کہہ رہے ہیں آ رہی ہے, پھر مجھے نہیں آ رہی ہے. کیسر بھائی لیو کر کے دوبارہ آتی ہوں. ہیو نو آئیڈیا کیا ہو رہا ہے. اچھا میں جیمی بھائی کو اوپر میں لیتا ہوں, اگر ان کو سمجھ آ رہی ہے تو وہ مجھے بتا سکتے ہیں. جیمی بھائی آپ کو آ جی رہی ہے کیسر آواز بھائی اختی کی؟ السلام علیکم. جی آ رہی ہے, صحیح آواز آ رہی ہے ان سسٹر لینا کی. آپ فری ہوں جیمی بھائی؟ اب آپ کی بھی نہیں آ رہی ہے. اچھا میں ویری ابرار گڈ. صاحب کو لینا چاہتا ہوں. آئی تھنک وہ ایولیوشن پہ بات کرنا چاہتے ہیں. نیکسٹ میرے ساتھ وہ ہیں. ان دا مین ٹائم آئی تھنک یار مجھے پریشانی ہونا شروع ہو گیا کہ میری آواز آ رہی ہے, سب کو نہیں آ رہی ہے. آئی ڈونٹ نو. اوکے کائنڈلی آڈینس آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو, اف یو کین ہیئر می. اچھا جی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں آ رہی ہے. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جی, تھینک یو ابرار ویری بھائی مچ. آپ کو آواز آ جی ابرار صاحب ایولیوشن کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم خسر بھائی. وعلیکم السلام جناب.
چلو کیسر بھائی کو آ رہی ہے ان کی آواز؟ جی 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 ان کی خسر آ بھائی رہی ہے. آ رہی ہے، خسر بھائی آپ سب کی آواز آ رہی ہے. بہت اچھی بات ہے جناب. فرمائیے ابرار بھائی کیا بات کہنا چاہتے ہیں ایوولوشن پہ آپ؟ جی میرا سوال یہ تھا خسر بھائی، جو ڈاکٹر اسرار احمد کا ویو تھا ایولیوشن کے اوپر، انسان ایک خالص پہلے انسان کا صرف حیوانی وجود تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایوالو کیا اور پھر بعد میں اس کے اندر آدم علیہ السلام کی روح ڈالی. یہ قرآن کی حد تک کہاں تک صحیح ہے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں. کچھ ایسی آیات ہیں جن کی ایسی انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے. دیر آر سرٹن پیسیجز ان قرآن کہ انسان پہ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. اس کی یہ انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے، پر اس ایبسلوٹ ٹرمز میں ہمارے پاس یہ نہیں ہے. ایٹ دا سیم ٹائم کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کو کان دیے اور وہ مختلف مراحل سے گزرا، وہ اس طرح کی انڈیکیشنز ملتے ہیں، لیکن دیٹس اے میٹر آف انٹرپریٹیشن. کلیئر ہمارے پاس یہ جو کنٹمپری ایوولوشنری ماڈل ہے یہ قرآن میں نہیں ہے. ان فیکٹ قرآن میں اس کے اپوزٹ ہے، کیونکہ جو کنٹمپری ایوولوشن کا ماڈل ہے یہ تو سارے کا سارا ایک رینڈم پروسیس ہے، چانس ہے، سوکیسٹک ہے، نو ٹیلوز نو ڈائریکشن، بس چل رہا ہے. تو قرآن میں یہ ہے کہ ایسے الخالق نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے کہ جو لا ریب ہے، اور اس نے یہ بہترین چیز بنائی ہے. تو کنٹمپری ایوولوشن سے تو ہماری کوئی تطبیق نہیں ہے جو نظریہ ایوولوشن کا. جی خسر بھائی. اور خسر بھائی میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ میں ہمارے ایک دوست ہے جن کو میں بول رہا تھا پرسوں کہ اسلام پریزرو ہے 1400 سالوں سے، تو مجھے بتا رہا تھا اسلام نماز کا پلر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. تو آپ شیعہ ہے، سنی ہے، اہل حدیث ہے، یہ سب لوگ آپ کا نماز کا طریقے میں اتنے یہ کیسے ہے؟ ایک پلر آف اسلام ہی آپ کا ڈیسائیڈڈ نہیں ہے امونگس مسلم بول کے پوچھ رہا تھا وہ مجھ کو. تو اس کا جواب کیا دے سکتے ہیں بہترین طریقے سے؟ بڑا سمپل جواب ہے کہ جتنے بھی طریقوں سے ہم نماز پڑھتے ہیں یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طریقے ہیں. کوئی ایسا آدمی نماز پڑھتا ہے جو ان کے طریقے میں شامل نہیں ہے تو اس کے لیے یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ بندہ کہے کہ بھائی تم کیوں ایسی نماز پڑھ رہے ہو، یا کوئی آدمی یہ کہے کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون نہیں ہے، تو اس سے بات ہو سکتی ہے کہ تم ستون کو کیوں کہہ رہے ہو کہ ستون نہیں ہے. کوئی یہ کہے اگر کہ نماز پڑھیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھیں پھر بھی ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین کے ستون کو تم ایسا کہنے والے کیا ہوتے ہو. لیکن اگر ایک سے زیادہ طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے موجود ہیں اور ہم جو بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ انہی کا ہی ہے، تو پرابلم کیا ہے؟ ہم تو حدیث پہ عمل کر رہے ہیں کہ ویسے پڑھو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. تو صرف ایک طریقہ کیوں نہیں ہے خسر بھائی؟ الگ الگ طریقوں کی ضرورت کیا پڑی؟ دیٹس اے السلام ڈفرنٹ علیکم کوشچن. کیسر یہ بھائی، میری سوال اور آواز ہے آ کہ رہی ہے؟ ضرورت کیوں پڑی. آپ کا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ان کے طریقے پہ، تو یہ جتنے بھی طریقے ہیں یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. اب دیکھیں نا، اگر کوئی آدمی، اگر آپ یہ کہیں کہ ایسے رنگ کے کپڑے پہنو جیسے میں نے پہنے ہیں، اور اس کے بعد آپ ریڈ کلر کے کپڑے بھی پہنیں، آپ بلیک کے بھی پہنیں، وائٹ کے بھی پہنیں، تو آپ کے ماننے والے ریڈ بھی پہنیں، کوئی ان میں سے وائٹ پہنے، کوئی ان میں سے بلیک پہنے. اور کل کوئی آدمی کہے کہ ابرار صاحب نے جو کہا ہے کہ کپڑے ویسے رنگ کے پہنو جیسے میں نے پہنے، تو آپ ڈفرینٹ کیوں پہنتے ہیں؟ تو آپ یہی آپ کے فالوورز کہیں گے نا کہ بھائی وہ ان تینوں رنگ کے پہنتے تھے، ہم نے اس میں سے ایک ایک رنگ لے لیا ہے، دوسرے کو غلط تو نہیں کہہ رہے، سارے ابرار صاحب کے طریقے ہیں. تو بڑی لاجیکل سی بات ہے یہ تو. جی شکریہ خسر بھائی، میرا سوال بس یہی تھا آج کا. تھینک یو جزاک اللہ خسر بھائی. اللہ خوش رکھے آپ کو. جی کیسر بھائی رائٹ، السلام اختی کچھ کہیے گا، علیکم. مجھے پتا چلے آپ کچھ کہہ کیسر رہی ہیں. بھائی میں بہت کچھ کہہ رہی ہوں. کیسر بھائی اب آپ کو لیو کرنا پڑے گا. سو سوری، آئی ڈونٹ نو واٹ از ہیپننگ. کالرز کی آ جاتی ہے آواز لیکن آپ کی نہیں آ رہی ہے. ایک منٹ، کیسر بھائی کو کہیے ذرا لیو کر، کیسر بھائی کو کہیں لیو کرے. میں ایک دفعہ لیو کر کے آئی ہوں، اب کیسر بھائی کی باری ہے. نو آئیڈیا اختی، نو آئیڈیا کیسر بھائی آئی ایم کالنگ کیا آپ کہہ رہی یو. ہیں. ہاں اب آپ کے ہنسنے کی آواز البتہ آئی تھی. آئیے. اچھا ابھی چلے حکم یہ جی، ملا ہے کہ مجھے لیو کر کے واپس آنا پڑے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں لیو کر دوں، پیچھے سے اسٹوڈیو بھر جائے تو میں تو اپنے ہی گھر سے نکالا جاؤں گا نا. میں بیٹھی ہوں جگہ But بنانے I کے think لیے کیسر بھائی. that's something I have to do. چلیں ٹھیک ہے اختی، آپ لیجئے کسی
نیکسٹ گیسٹ کو, تو میں انشاءاللہ میں واپس آتا ہوں پہ. اوکے بھائی. یہ اس طرح جو ہے دیکھیں, اس طرح بیچارے قیصر بھائی کو جو ہے وہ اپنے ہی گھر سے گھما کے واپس لایا جائے گا. دیکھیں قیصر بھائی واپس بھی آ گئے ماشاء اللہ سے. کیسے جی ہیں السلام علیکم. ناظرین؟ وعلیکم السلام قیصر بھائی. ہاں جی اب آ رہی ہے آواز آپ کی. الحمدللہ. قیصر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب جواب دے دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کالرز کو ایڈ کر لیتے ہیں بھائی. جی جی میں نہیں بتاؤں گا. یہ کیا نہیں بتائیں گے, ہم تو ابھی کچھ پوچھا بھی نہیں ہے ان سے. اب جی دیکھیں نا, میں ان سے کہوں کہ کیا کہیے گا, وہ آگے سے کہیں میں نہیں کہوں گا. جی جناب ویلکم, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی. جی جی فرمائیے جناب. اب میں کہہ بھی نہیں سکتا کیا کہنا چاہیں گے, جواب آپ نے پہلے لکھا ہوا ہے. جی میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. آپ کے جتنے بھی ایمان یونین کی اسٹریم ہے میں ہمیشہ دیکھتا ہوں, اور بہت ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے. بہت شکریہ, آپ کا اگر شکریہ. لائیو نہیں دیکھتا تو دوسرے دن تیسرے دن جب بھی وقت ملتا ہے میں آدھا گھنٹہ کر کے پورے آپ کی جو ہے اسٹریم پر رہتا ہوں. جی جی بہت بہت انفارمیشن شکریہ. بھی ملتی ہے ماشاء اللہ, ایمان میں بہت بڑھوتری ہوتی ہے. اس لیے آپ کا جزاک اللہ بہت بہت شکریہ. خوش رہیں آباد رہیں, انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی ہے بعد میں. تھینک یو سو آمین آمین مچ. سو. جی جزاک بہت اللہ. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ بھائی. کیسا بھی آج کیا ہمارا تھیم کیا چل رہا ہے؟ آج ہم نے اوپن کوشچن آنسر سیشن رکھا ہوا ہے کیا؟ نہیں, آپ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم سب مل کے. وہی میں سوچ رہی ہوں آج ہوا کیا ہے. میں نے مسلمان بھائی ہیں. ریکویسٹ یہ کی ہے جی کہ قطع کلامی کی معذرت, کہ آج ہم بات کریں گے یور ازم ورسز اسلام, لیکن پرٹیکولر میرا جو آج انویٹیشن ہے وہ ایوولوشنسٹس کو ہے. اچھا لگے گا ان سے بات کر کے, اور میں نے ریکویسٹ کیا کہ جو ایوولوشن پہ بات کرنا چاہتا ہے وہ آ کے تو اپنا لکھ دیں ساتھ اپنے نام کے ساتھ, تو ان کو ہم پرائرٹی دیں گے. یہ ہے بیسکلی آئیڈیا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب جو ہمارے مسلمان بھائی ادھر ادھر کے کوشچنس لے کے آئیں گے, اگر ہوا تو ہم ایک کوشچن کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. ہاں وہ میرے خیال میں مسیحی, کافی ہے. ہاں دیکھ لیتے ہیں کیسے بھائی. آپ ذرا پن بھی ذرا کر دیجیے لنک, کافی لوگ کہہ رہے ہیں, تو اگر آپ کے پاس موقع ہے تو ذرا کر دے, جب تک میں کالر ایڈ جی کر جی لیتی ہوں. میں کر دیتا ہوں. جی مسیحی مسلم بھائی. السلام علیکم ٹو بوتھ آف یو. کیسر وعلیکم صاحب عرصے کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے, آپ کو آواز آ رہی ہے کیا؟ جی مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے, آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں مسیحی مسلم ہوں, تو میں نے آگے سے کہا تھا کہ میں ویجیٹیرین گوشت خور ہوں, پھر آپ ہنس پڑے تھے آگے سے. جی جی بالکل بالکل. جی اچھا, کیونکہ میں تو آپ چینج کو ہو گیا ہوں, آپ نہیں ہوئے غالباً ابھی. جی میں تو چینج ہو گیا ہوں وہ ویجیٹیرین گوشت خور سے, آپ نہیں ہوئے ابھی. نہیں, میں تو جی عربک جو ڈشز پہ بالکل عربک ڈشز کا قائل ہوں, اس کے علاوہ میں کوئی اور ڈش نہیں کھاتا. اچھا چلے فرمائیے جناب, کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی میں. دیکھیں ایوولوشن پہ ابھی پتہ چلا کہ سبجیکٹ از ایوولوشن, اس کے لیے میں نے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی ہوئی, لیکن میں کچھ اور بات کرنے ایوولوشن آیا تھا. پریفرنس ہے ہمارا آج, ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف ایوولوشن پہ ہی بات کرنی ہے, بٹ اٹس آور پریفرنس ٹوڈے. میرا یہ کہنا ہے ایوولوشن پہ کہ خدا کوئی میجیشین تو نہیں ہے. ہی از ناٹ اے میجیشین کہ اس نے کچھ کہا اور ہی ہیز اے پروسیس, اور اگر وہ پروسیس از ایوولوشن دین ہی مسٹ ہیو یوزڈ اٹ. اس کے لیے ہمیں یہ کہنا کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا پروسیس نہیں ہے, I don't think so it makes any sense, کیونکہ اللہ تعالیٰ is not a magician again, he goes through processes. So evolution could be one of the processes. اس میں کوئی ایسی مشکل بات کیا ہے؟ میرے پاس کچھ کہنے کو ہے نہیں نا, کیونکہ آپ کوئی کلیم نہیں کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایوولوشن کے پیچھے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے, یا شور, میں اس پہ کوئی دعویٰ نہیں ہے, کلیم نہیں ہے, میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں, آپ کی رائے ہے, ہو سکتی ہے. البتہ اگر آپ یہ کہیں کہ جو کنٹمپری ڈارونین ایوولوشن ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہے, تو وہ پھر ایک سیلف کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہوگی, وہ پاسبل نہیں ہے. نہیں تو اس میں کوئی کانٹرڈکشن کی بات ہے, بیکاز ڈارون از ان سم واٹ ایوولوشن کی تو بات کر رہا ہے, سروائیول آف دی فٹسٹ کی بات کر رہا ہے, تو اس میں جی بالکل.
ٹھیک ہے، تو اس اس میں میں اس لیے سیلف کانٹرڈکٹری ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ایوولوشن ایوولوشن پروسیس ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہے، جبکہ ڈاروینین ویو یہ ہے کہ یہ رینڈم ہے، بغیر کسی ڈیزائن کے ہے، اس کے پیچھے کوئی سپر نیچرل پاور نہیں ہے، یہ بس ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ سیلف کانٹرڈکٹنگ ہے کہ جو چیز وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز آٹومیٹکلی رینڈم ہو رہی ہے بغیر کسی سپر نیچرل انٹرونشن کے، تو اس کے لیے کہنا کہ خدا ایک ایسی چیز کے پیچھے ہے جو ہر چیز بغیر خدا کے ہو رہی ہے اور خدا کا اس میں کوئی ذکر بھی نہیں ہے، دیٹس not a very sensible thing to say. دیکھیے جہاں تک سروائیول آف دا فٹسٹ کی بات ہے، اس میں جو دوسری چیز آتی ہے ڈیزائن کی. اب ایک سروائیول آف فٹسٹ کی بات کریں تو آج انسان لے لو، چلو انسان کی بات، یا کسی ایون ایپس لے لو یا کوئی جانور لے لو، اس کی 2 آنکھوں کے بجائے 4 آنکھیں ہوتی، 2 آگے 2 پیچھے 2 سائڈ پہ، تو سروائیول آف دا فٹسٹ جو ہے اس کے زیادہ ہو جاتے ہیں نا. اسی طرح تو بیسکلی لیکن سم باڈی از بیہائنڈ ڈیزائن کے انسان اور جانور جو بھی لے لو، وہ دیکھیں آگے ہیں اس کی 2 آنکھیں، اس کا ایک نوز ہے، ماؤتھ ہے ایک. who's behind this design؟ بھئی یہ میرا اس میں کچھ نہیں کر سکتا نا، میں آپ سے یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ آئی کین ڈیل ود. یہ آپ نے ڈاروینین سے پوچھنا ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان سارے ناک اور آنکھ اور جو آپ نے کہا اس کے پیچھے کوئی اور نہیں ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کمپیٹیبل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ایک ایسی چیز کے پیچھے ہے جس کے پیچھے کوئی نہیں ہے. دیٹ از ناٹ اے ریشنل تھنگ ٹو سے. No, but what do they say کہ who is behind this design؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ مطلب That's not my argument. یہ میرا آرگومنٹ نہیں ہے، یہ ایوولوشنسٹ کا آرگومنٹ ہے. لیکن اس کو سپورٹ کس چیز سے کرتے ہیں وہ لوگ؟ نیچر آئی گیس. کیسے بھائی میرے خیال سے غلط شخص سے غلط سوال کیا جا رہا ہے اور غلط راؤنڈ گھومے جا رہا ہے. مسیح صاحب میں نے ابھی دیکھا ہے کہ ہمارے جو قیصر بھائی ہیں انہوں نے ٹائٹل لکھا ہے یور ازم ورسز مائی اسلام. تو آپ کا کوئی ازم ہے تو بتائیے ذرا. جی میرا تو ازم ہے، اور وہ ازم ہے کہ بیسکلی فائنڈنگ اے کامن ڈینومینیٹر. کیونکہ یہاں پہ یو ایس اے میں رہتے ہوئے قیصر بھائی آلسو لیوز ان دا یو ایس اے، آئی پریزیوم، آئی تھنک سو، آئی ایم پریٹی شیور. تو یہاں پہ پچھلے کتنے عرصے سے ریلیجس ہارمنی کی باتیں ہوتی ہیں، ایون یہاں تک کہ آپ کے پاس نیشنل فنڈز ہیں ٹو ٹیپ انٹو ریلیجس ہارمنی اینڈ آل دیٹ اسٹف. لیکن ریلیجس ہارمنی جو ہے وہ تب تک پاسبل نہیں ہے، اسپیشلی ٹوڈے سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے. مسیح بھائی ہمارے پاس ٹائم بڑا کم ہے اور میں نے بڑا مطلب میری بات مکمل ہونے دیجیے گا. مجھے بڑا کم سمجھ آتا ہے یہ جو ٹاپکس آپ لوگوں کے ہوتے ہیں. میں نے صرف ایک سمپل سا سوال کیا، آپ کا ازم کیا ہے؟ آپ کا ازم کوئی 1 ورڈ میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں بجائے اتنی آپ لمبی مجھے ڈیفینیشن بتا رہے ہیں؟ نہیں اس کو دیکھیے، اس تمیز باندھنا بھی ضروری ہوتی ہے، نہیں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. لیکن اینی ہاؤ اب ریلیجس ہارمنی دیکھیں، ریلیجس ہارمنی جو ہے نا وہ تب ہی پاسبل ہے، اسپیشلی ود دا سوشل میڈیا اینڈ ایوری تھنگ اویلیبل، جب تک ہم آئیڈیالوجیز کو ہارمونائز نہیں کریں. یہ ہارمنی جو ہے یہ میں اپنے بھائی سے مدد مانگ لیتی ہوں. قیصر بھائی یہ کون سا ازم ہے؟ I don't know. I think یہ میرے نام پہ ہمیں اجازت چاہیے اب. ہاں میرے پاس ٹائم بڑا کم ہے، بہت سارے کالرز پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ سمپل سے 1 ورڈ میں یہ ایکسپلین نہیں کر پا رہے کہ آپ کا ازم کیا ہے تو ہمارے پاس اتنا بڑا ٹائم نہیں ہے میرے بھائی. آپ نے خود کو مسیحی لکھا ہوا ہے، آپ اپنا ازم کچھ اور بتا رہے ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ کنفیوژن ہے آپ کے اینڈ پہ. آپ اپنا کنفیوژن کلیئر کیجئے، دوبارہ ہمیں جوائن کیجئے گا، تب تک میں نیکسٹ کالر کر رہا ہوں. آپ فکر نہ کریں، میں ابھی کر رہا ہوں. ٹائم ویسٹ ہو گیا نا، آپ نے اپنا کنزیوم کر لیا ٹائم. سوری، نیکسٹ کالر پلیز، نیکسٹ ٹائم. تھینک یو. ہمارے اختی ہمارے پاس آئے ہیں. جی آپ نہیں سننا چاہ رہے تو کیا کریں؟ کوئی بات نہیں. Let's see if you take any else caller and give him more time. Let me see. Okay, sure. Okay. No problem. Take care. Bye. Thank you. کرس، ہمیں یہاں پہ ایک بھائی کہہ رہے تھے یہاں پہ کرس وکارو کو لیں، ان کو کوئی اسپیشلی لے کر آئے ہیں اور ایوولوشن پہ ہی بات کرنا چاہتے ہیں. تو پہلے ہم ان کو قیصر بھائی
क्या कहते हैं, ऐड कर लें? जी, please. ओके, क्रिस विकारो. Hi, how are you? Hussein invited me. I only speak English. We were No just No problem. problem. we were just speaking, and I'm just curious about the Islamic faith. I have some my views on religion are kind of let's say unorthodox. Like I study all the religions, and I like to learn from each one of them. So I do consider Muhammad to be the Prophet Muhammad to be a valid prophet, but I also believe the other prophets to be other valid prophets as well. Well, then we are on the same page because we do exactly the same thing. Well, kind of. I also consider the Buddha and Krishna to be prophets as well. We have. Sorry, Well, Chris. Sorry for the interruption. Go on, please. No, Go it's okay. It's just my view that the major 5 religions lead to the same God. I agree with that. As for Buddha, you see, we Islamically we believe that there are 124,000 prophets altogether, whereas only a handful of them are mentioned in Quran. So there is absolutely no reason for us to say that any prophet who is not mentioned in Quran is not a prophet. Obviously, if less than 100 are mentioned, we still have a long range to go. Yeah. Could Buddha be part of those? There is evidence that yes. We have had a brilliant Islamic scholar called Dr. Hamidullah. He's lived in France for the most of his time. I would, as a matter of reference, I would say that if you find time, you can look up some of his books. And for Buddha, what he says is that. Can you say in his name Quran, again? Can you say his name again so I can write it down? Dr. Hamidullah. Let me put his name also in the private chat as well, so you can see it. Yeah, I find the teachings of the Buddha and the teachings of Christ to be strikingly similar. So it's my opinion that they came from the same message. They came from the same God. Yeah. No, well, that's very, very plausible proposition. Well, what Dr. Hamidullah, he interprets one of the verses in Quran where Allah swears by 4 things. And it's about a city, it's about a mountain. So in Arabic we say Watteen wa Zaytun. So it's basically what the idea is that because there are 4 different things mentioned here, they are not just a random set of things mentioned, put together. In fact, they signify different prophets. So when we say Tur Sina, or that's the mountain, that's where with Prophet Moses, he had his revelation and whatever the different interpretations of the type of exchange he had with God, that signifies that. And then as for the city, that is city of Medina, so that is the Prophet Muhammad, peace be upon him. And there is also mentioned fig or injir. Now the interpretation is that this is signifying Buddha, because he used to sit under that tree where he would receive his divine revelation. So that is not just a random word in Quran, because in Islamically we believe that there's nothing random in Quran. Everything bears meaning. So when Allah swears by a particular tree, that tree signifies Buddha. Well, that's the first evidence that goes in the favor of your proposition. The second one is there is a mention of a prophet in Quran, and name is Zul-Kifl. That's the Arabic name. It's the name written in Arabic. And that is strikingly similar to the city of Buddha. So that again signifies that Buddha was, or at least it gives enough idea to pursue that for all practical purposes, one may conclude that Buddha was a prophet of God. And third thing is, as you mentioned, the actual preachings are very similar. Now, whether he was a lot of like for example, the Buddha and Jesus, their teachings on anger were very much in line with each other. That's just that's very. That's very small example. It is very true. You see, if you look at the tradition of the prophets, you would find that there are some prophets who had been very much focused on the
self-development, inner peace, piety, having more of a life filled with gratitude. So they weren't particularly focused on the systems development or building societies or installing cultures or engaging in politics. They were very much focused on these things. And clearly, Jesus, if you look at many of the Sermons on the Mount, they would be very similar to what Buddha said. And again, Buddha was not, Yeah, I would despite the fact definitely that he was agree the with son of that. a king. Sorry? I would definitely agree with that. I think that a lot of the Sermon on the Mount is leading to inner peace, like humble yourself, and that is very Exactly. much in line with the Buddhist teachings. Exactly. Whereas there have been other prophets, they, by default, they also talked about the things such as the connection with your inner self and the inner peace and so forth. But they also had different duties, including building societies and the cultures. That's where we see, for example, Prophet Abraham, for example. Well, And there is there's also another prophet. the Sorry? word escapes me, but there's a word in Hebrew for prayer that basically means inner reflection. I'm not familiar with that word either. But Okay. again, we are on the same wavelength there. So some prophets, there is a prophet. I'm terribly sorry. His English name skipped me. In Arabic, his name is Idris. He is one of the earlier prophets. Now he was heavily engaged with all the things that the prophet Jesus or the people like Buddha did, but he was also heavily involved in the system development, setting up the measurement systems and how to build buildings and how to many of the I'm sorry, I don't know if you could hear me, but your Hello, microphone. hello, Kaisa bhai. We Sound can't hear you. Yeah, the sound just cut out. There's some problem. Hold on, Chris. That's fine. He might be adjusting his mic. Hello, sorry, can you hear me now? Yes, I can Yes, hear you fine. perfect. It's much better. I'm terribly sorry. Okay, let me backtrack a bit. I was talking about Prophet Idris, and sorry, his English name just skipped me. He was involved in all the spiritual and inner developments, but he was also heavily involved in the system development, the mathematics and the measurements, and lots of ecological stuff, the weather systems, and how to protect yourself against those, and build buildings and how high they should be. He's been very much involved in that. And then Prophet Muhammad, peace be upon him, has been involved in all the things that we mentioned earlier, including the piety, giving charity, looking after other people, seeking closeness to God. And he was also involved in Well, yeah, like a lot of political those, life. And a lot of the things that the Prophet Muhammad said very, very much overlap with what Jesus said. So it's my opinion that when God relays messages, he gives roughly the same message. Like exactly. different context. He's going to say different things to Abraham because Abraham is in a different time period than, say, Jesus or the Prophet Muhammad. Yeah, that's very true, and that tells us that the source is the same. And even if you look at some of the systems in the world that are not strictly following any divine code anymore, but if you look at the belief system, you find some similarities that are impossible to exist. With the only exception is the explanation that the source code must have been the same. Well, For especially example, considering they came about in different periods of the world that had no, like there was this argument that maybe Buddhism kind of crept into Jesus's teaching, but scholars generally reject that view nowadays. But yeah, the same I message think I would agree with. world. Yeah, I Sorry, think I would agree with those scholars who reject this idea, because there are a number of problems there in terms of back in days, people were not connected as much as they are today. I mean, you are in a different part of the world than I am, and now we can talk to each other. But obviously, thousands of years ago, those facilities were not in place. So, Yeah. I don't think that they could have it could have been borrowed, but it certainly came from the same source. So that makes a lot more sense. That's what makes sense to me. Yeah. So can I ask you what your views are really interesting, and I concur with pretty much everything you said so far. But what's your take on the whole thing, or the whole issue of
religion itself and how it is looked upon in the Western world. You said original.